تو اللہ تعالیٰ نے خاندان میں ہونے والے جھگڑوں کا، کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ جھگڑا لگا ہوا ہے، کہیں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، کہیں باپ بیٹے میں نہیں بن پا رہی ہے، کہیں پڑوسی پڑوسی سے جھگڑا کر رہا ہے، اس جھگڑے کا حل کیا ہے؟ خاندان میں پائے جانے والے ان اختلافات کو دور کیسے کیا جائے، اس پر میں آج چاہتا ہوں تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے قرآن کی سورہ حجرات کی چند آیتوں کی روشنی۔ آئیے قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا 26واں پارہ سورۃ الحجرات۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی ایسا آدمی جس کی بات بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہے، جو سچا نہیں ہے، ایسا آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے، کوئی سماچار لے کر کے آئے، کوئی بات لے کر کے آئے، فتبینوا تو تم پہلے تحقیق کر لو، پہلے ویریفائی کر لو، پہلے ستیاپت کر لو کہ وہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ قبول فرمائے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو اگر تم سنی سنائی بات سن کر کے کسی کے بارے میں کوئی ایکشن لے لو گے، کوئی عمل کر لو گے، نتیجہ کیا نکلے گا، انجام کیا نکلے گا کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو گے اور بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پہلی چیز ہے میرے بھائی، اگر گھر اور خاندان کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا کیوں ہے، یہ ساس کی بہو سے کیوں نہیں بن پا رہی ہے، یہ نند اور بھابھی میں کیوں جھگڑے چل رہے ہیں؟ جو کہ عورتیں کان کی کچی ہوتی ہیں۔ نند کو پتہ لگا بھابھی نے میرے بارے میں ایسا کہا، فوراً لڑنے لگی۔ دیورانی کو پتہ لگا جیٹھانی نے میرے بارے میں ایسا کہا، فوراً جا کر کے کھڑی ہو کر کے جواب دینے لگی۔ ہم تو یہ اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، سامنے والے نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو جانچ لیا کرو، اس کو پرکھ لیا کرو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے۔ ہر سنی سنائی بات کو بیان مت کیجیے میرے بھائی۔ اور آج کے حالات، ہمارے انڈیا کے حالات، ہمارے ملک کے حالات بھی آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اتر پردیش میں بہرائچ میں دنگا ہوتا ہے، کئی لوگ اس دنگے میں ان کے مکانوں کو جلایا جاتا ہے، ان کی گاڑیوں کو جلایا جاتا ہے۔ کبھی آپ غور کر لیجئے گا میرے بھائیوں، کہیں پر بھی جب دنگے کی آگ بھڑکتی ہے، کیوں بھڑکتی ہے؟ فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، غلط خبریں پھیلائی جاتی ہے، ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ افواہوں کے ذریعے دنگے اور فساد کی آگ پہلے پھیلتی ہے۔ اسی لیے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ذمہ دار ناگرک بنو، ایک رسپانسیبل سٹیزن بنو، سنی سنائی بات پر ایکشن نہ لیا کرو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے پہلے تحقیق کر لو خبر کیسی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر تم نے سنی سنائی بات پر ایکشن لے لیا تو بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ اور آگے بڑھیے، دوسری چیز، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اے ایمان والو
تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، تمہاری برادری کچھ بھی ہو، شیرشاہ بادی برادری کے لوگ آپ کے کٹیہار اور سیمانچل میں زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی دوسری برادری کا مسلمان بھائی بھی آپ کے آس پاس میں رہتا ہے، آپ کی برادری تو میچ نہیں کر رہی ہے، آپ کا کلچر تو میچ نہیں کر رہا ہے، آپ کا رہن سہن بھی الگ ہے، آپ کا طور طریقہ بھی الگ ہے، آپ کی بول چال بھی الگ ہے، لیکن اگر وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اور ایمان کا رشتہ یہ کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کا اندازہ لگانا ہو تو 1400 سال پیچھے ذرا پلٹ کر کے دیکھیے۔ آج برما کے مسلمان جب انڈیا میں آتے ہیں، روہنگیا مسلمان، انڈیا کی گورنمنٹ کہتی ہے ہم ان کو شرن نہیں دے سکتے، ہم ان کو پناہ نہیں دے سکتے۔ آج فلسطین کا مسلمان جب پریشان ہو کر کے لیبیا کی سرحد پر جاتا ہے، لبنان کی سرحد پہ جاتا ہے، لبنان کہتا ہے ہمارے دیش میں پہلے ہی آبادی بہت زیادہ ہے، ہم کسی باہری کو اپنے دیش میں آنے نہیں دیں گے۔ آج دنیا میں ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے لوگوں کو آنے نہیں دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 1400 سال پہلے جب مدینہ کے اندر مکہ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر پہنچے تو ذرا غور کیجئے، اللہ کے پیارے نبی نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے نام لے لے کر کے آپ نے مدینہ کے انصاریوں کو مکہ کے مہاجرین کا بھائی بھائی بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، جزاک اللہ خیر، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن نبی نے اسلام کے نام پر بھائی بھائی بنا دیا۔ صحابہ کرام نے اس رشتے کو کیسے نبھایا میرے بھائیوں؟ مدینہ کے انصاریوں نے مکہ کے مہاجروں کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عبد الرحمن ہم آپ کا بھائی بنا رہے ہیں۔ مدینہ کے انصاری صحابی حضرت سعد بن ربی کو، سعد بن ربی مدینہ کے ہیں، عبد الرحمن بن عوف مکہ کے ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ انصاری ہیں، اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا۔ عبد الرحمن آتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں عبد الرحمن آج نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، اور یہ رشتہ میرے نزدیک خون کے رشتے سے بڑھ کر کے ہے۔ اے عبد الرحمن میرے پاس کھجوروں کا باغ ہے، میں کھجوروں کی کھیتی کرتا ہوں، میں کھجوروں کا باغ میرے پاس ہے۔ اے عبد الرحمن آج کے بعد کھیتی میں کروں گا، محنت میں کروں گا، جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا آدھی میں لے لوں گا۔ اے عبد الرحمن یہ گھر میرا ہے، ایک آدھا حصہ تم لے لینا آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا، یہاں پہ رشتہ ملنا تمہیں مشکل ہے، شادی ہونا تمہارے لیے مشکل ہے۔ اے عبد الرحمن میں گھر دینے کو تیار، میں کاروبار دینے کو تیار، میں تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں اے سعد بن ربی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، تیرے اہل و عیال میں برکت دے۔ اے سعد بن ربی مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، مجھے تیرا گھر نہیں چاہیے، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو کاروباری آدمی ہوں، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دے، میں جا کر کے بازار میں بزنس کروں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام، ایمان کا رشتہ ان کے نزدیک سب سے بڑا رشتہ تھا۔ آپ کے بہار سے سٹی ہوئی بارڈر ہے آسام کی، اگر آسام کے مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے اور آپ کو اس ظلم و ستم کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آتا اور آپ کے دل میں کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ دل میں اگر ایمان ہے اور ایمان کی محبت ہے تو ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کے اتنے ہم
ہمدرد بنو، اتنے غمگسار بنو، اتنے غمگسار بنو، اتنے ایک دوسرے کو چاہنے والے بنو، اتنے ایک دوسرے سے کے لیے جان دینے والے بن جاؤ. کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، اگر انسان کے شریر میں کوئی ایک حصہ بھی اگر تکلیف میں پڑ جاتا ہے تداعى سائر الجسد بالسہر والحمى، پورا بدن پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے. جیسے شریر کا انگ اور بدن کا ہر حصہ دوسرے حصے سے کنیکٹڈ ہے، جڑا ہے، اے مسلمان تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسے ہی جڑا ہوا تجھ کو رہنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہو جائے، اگر بھائی بہن میں جھگڑا ہو جائے، اگر دوست دوست میں جھگڑا ہو جائے، تو تم جھگڑے کی آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام مت کرنا. آج کیا ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہو جائے عبدالغفار صاحب کا فلاں سے تھوڑا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، ایک عام مزاج کیا ہے، مزہ لینا ہے ہم کو. اگر معلوم ہو جائے کہ عبدالغفار صاحب کا کسی سے جھگڑا ہے تو میرے سامنے اس کی برائی، اس کے سامنے میری برائی، تاکہ دشمنی کی آگ میں اور پیٹرول ڈالا جائے اور بھڑکایا جائے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اگر دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا نہیں سکتے، اگر دو لوگوں میں صلح نہیں کرا سکتے، تو کم سے کم دشمنی کو بڑھانے کی کوشش نہ کیا کرو. اسلام تو وہ دین ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں، کیا میں تم کو ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتا دوں جو روزہ رکھنے سے بہتر عبادت ہے، جو نماز پڑھنے سے بہتر عبادت ہے، جو غریبوں کو کھانا کھلانے سے بہتر عبادت ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کون سی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، او لوگوں آپس میں صلح کرا دینا، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، دو دلوں کو ملا دینا، دو دوستوں کو جن کے بیچ میں دشمنی ہو گئی ہو، جس کے بیچ میں غلط فہمی کی دیوار کھڑی ہو گئی ہو، اس کو ملا دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے میرے بھائی. آپ لوگ ایسے ہی ہنگامہ کرتے رہیے، بس نہیں سدھریں گے آپ لوگ کبھی. تقریر کا مطلب بالکل شانتی، پیچھے ایک آدمی بھی یا فون پر بھی کوئی بات کرتا تو مجھے آپ لوگ اطمینان سے سنیں، اطمینان سے، کسی طرح کا شور و شرابہ نہیں ہونا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کی دوسری نصیحت ہے. اگر جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، صلح کرانے والے بن جاؤ، ملانے والے بن جاؤ، جھگڑا کرانے والے مت بنو. اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائیوں، اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے. لیکن اگر دو لوگوں کے بیچ میں دشمنی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، اسلام جھوٹ بولنے کی پرمیشن بھی دیتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو لوگوں کے درمیان جھگڑے کو مٹانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ نہیں لکھا جائے گا. کہتے ہیں نا اگر کسی کے کپڑے کے داغ سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو داغ اچھے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کا گھر بن جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے وہاں پہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ غور کریں، میاں بیوی کے بیچ میں انبن ہو گئی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیوی نے کھانا بنایا، کھانے میں جھول زیادہ ہو گیا، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، کھانے میں کوئی پسند کی چیز نہیں ڈالی بیوی نے. جیسے ہمارے یہاں بریانی میں آلو نہیں ڈالتے، بہار میں بنگال میں آلو ڈالتے ہیں. ہمارے آلو دیکھ کر کے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بریانی میں آلو کہاں سے آئے؟ اور پٹنہ میں جب بھی میں نے بریانی کھائی بڑا سا آلو اس میں موجود رہتا ہے. تو اب بھائی کلچر ہے، پسند ہے. اب بیوی نے آپ کی پسند کے خلاف کھانا بنا دیا. اب ہمارے یہاں کیا کلچر ہے صاحب، شوہر کو غصہ آیا، شوہر نے کہا طلاق طلاق طلاق، بات ختم. اسلام میں طلاق کوئی کھلواڑ نہیں ہے. اور آج اسی حرکت کی وجہ سے، طلاق کو کھلواڑ بنانے کی وجہ سے آج پارلیمنٹ آف انڈیا میں ٹرپل طلاق کا قانون بنا. کیونکہ کتنی مسلمان عورتیں تھیں
शौहर शराब पी कर के आता था और आकर के गुस्से में तलाक दे दिया करता था और मौलवी के पास जाता था। मौलवी बेचारा कुरान और हदीस तो जानता नहीं था, बाप दादा का सिखाया हुआ मजहब जानता था। मौलवी फतवा देता है तेरे शौहर ने तुझको तलाक दे दी, तलाक हो गया। बीवी कहती है मौलवी साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूं? मौलवी कहता है हलाला कराना पड़ेगा। हलाला का मतलब क्या है? तुझे किसी गैर मर्द से शादी करनी पड़ेगी और एक रात तक वो शौहर तेरे साथ रहेगा और अगले दिन तुझे तलाक दे देगा, फिर तू अपने शौहर के साथ निकाह कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, ये खुल्लम खुल्ला बदकारी और ज़िनाकारी को फरोग दिया गया और तलाक के नाम पर कितनी मुसलमान औरतों को बर्बाद किया गया। आज हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज इस्लाम के दुश्मनों को मौका मिला, आज इस्लाम को बदनाम करने का मौका मिला और पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया। मेरे प्यारे साथियों, तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है। अल्लाह कहता है अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए फबासू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, लड़की के घर वालों में किसी एक को अपना पंच बना लो और लड़के के घर वालों में किसी एक को अपना पंच बना लो। अल्लाह ये नहीं कहता तलाक दे दो, अल्लाह कहता पहले समझाओ, पहले बिस्तर अलग कर दो। अगर ज़रूरत पड़े हल्की फुल्की मार भी मार सकते हो बीवी को। अगर फिर भी बात न बने और ये लगे कि अभी रिश्ता चल नहीं सकता तो कुरान कहता है लड़की के घर वालों में से कोई एक पंच बन जाए, लड़का के घर वालों में कोई एक पंच बन जाए। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, और अल्लाह कहता है मेरे बंदो अगर ये मियाँ बीवी आपस में मिलना चाहेंगे, अगर सुलह करना चाहेंगे, अगर साथ में रहना चाहेंगे, अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। बर्दाश्त करना है, इतना गरीबी मरेगा, आप थकेंगे मैं करूँगा। नहीं सॉरी अरे भाई पीछे बैठो, पीछे बैठो। पीछे इतना गरीबी मरिएगा क्या? इतनी गर्मी नहीं कि मर जाएंगे। अगर मियाँ बीवी रहने छोड़ दी, अगर मियाँ बीवी मिलना चाहेंगे, अल्लाह कह रहा है युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, हम दोनों को मिला देंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रिश्तों को बचाने की कोशिश करो, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश न करो। जहाँ तक हो सके अगर झगड़ा हो गया है, झगड़े की आग लगी है, नफरत की आग लगी है, कुरान कहता है सुलह करा दिया करो, मिला दिया करो, उस पर पेट्रोल न डाला करो। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़, एक मर्तबा कटिहार से मेरे पास फ़ोन आया, मौलवी साहब एक मसला पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पंचायत होती है, पंचायत में जो लोग बैठते हैं वो किसी की तरफदारी करते हैं, किसी का पक्षपात करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने तब फोन पर उसको जो जवाब दिया तभी जवाब आज आपको दे रहा हूं। कुरान कहता है वह अक़सितू, अगर तुम्हें पंच बनाया जाए, तुम्हें समाज में ये रुतबा दिया जाए कि तुम्हारे पास लोग आकर के फैसला करवा रहे हैं, तो ऐ इंसाफ करने वाले, ऐ पंचायत का काम करने वाले, ऐ लोगों के मसले को हल करने वाले, तू हमेशा इंसाफ से काम लेना। वो अक़सितू, तू ना इंसाफी न करना, तू किसी का पक्ष न लेना, तू किसी की तरफदारी न करना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह को ना इंसाफी पसंद नहीं, अल्लाह को ना इंसाफी पसंद नहीं। दंगा हुआ, दो मजहब के लोगों ने आपस में दंगा किया, पुलिस ने रपट दर्ज की, एफआईआर दर्ज की। एक संप्रदाय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और दूसरे संप्रदाय को क्लीन चिट दे दी गई। एक संप्रदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चला और दूसरे मजहब के लोगों को बख्श दिया गया और कहा गया साहब हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी है। यह कानून व्यवस्था नहीं है, यह अंधा कानून है, यह नाइंसाफी है। मेरे भाई, इस्लाम इंसाफ का मजहब है और इस्लाम ऐसे इंसाफ की तालीम देता है कि मेरे नबी की अदालत में एक औरत का मामला आता है। औरत बहुत बड़े खानदान की औरत थी, उसने चोरी की और इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? हाथ को काट देना है। उस औरत के खानदान के लोगों ने सोचा हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, हमारी औरत का हाथ कटेगा, तो उन्होंने हजरत उसामा बिन ज़ैद से रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया, निवेदन किया
کہ آپ ذرا سا اللہ کے رسول سے تھوڑا سا سفارش کر دیجئے، عورت کا ہاتھ نہ کٹے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، اسامہ بن زید آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی اور سزا دے دیجئے، ہاتھ مت کاٹیے۔ اللہ کے پیارے نبی